نام بتانا پسند کریں گی؟ جی السلام علیکم، میرا نام مونا سہیل ہے اور میں عیسیٰ لیبارٹری میں کارپوریٹ ہیڈ ہوں۔ میں ان کے کارپوریٹ کے سارے بزنس کو لک آفٹر کرتی ہوں۔ مجھے عیسیٰ لیب کے ساتھ تقریباً 3 سال ہو چلے۔ میں نے جب جوائن کیا تھا تو اس وقت میں نے جوائن کیا تھا ایز اے برانچ مینیجر، لیکن اس کے بعد دھیرے دھیرے پروگریس کرتے ہوئے ان کے کارپوریٹ سیکٹر میں آتے ہوئے آج میں ان کے کارپوریٹ کو ہیڈ کر رہی ہوں۔ جب ہم کارپوریٹ سیکٹر کی بات کرتے ہیں دیٹ مینس کہ جتنی بھی ریناؤنڈ کمپنیز ہیں وہ ساری ہی ہمارے امبریلا کے نیچے آتی ہیں، جس میں بڑی بڑی فارماسیوٹیکلس بھی ہیں، جس میں فوڈ انڈسٹری بھی ہے، اسکول کالجز ہیں جیسے ایبٹ فارما ہے، فائزر ہے، شان فوڈ ہے، یونیلیور ہے، پی ایس او ہے۔ یہ سارے بڑے بڑے نام ماشاءاللہ ہمارے پروفائل کے اندر ایڈڈ ہیں۔ میڈم ماشاءاللہ آپ بڑی پرومیننٹ آپ کی پوسٹ ہے اور بڑی محنت کر رہی ہیں، تو ہم یہ پوچھنا چاہیں گے کہ آپ کی ترقی میں آپ کے والدین کا کیا کردار رہا؟ میرے فادر بائی پروفیشن ڈاکٹر تھے اور وہ ان کی ہمیشہ سے خواہش تھی کہ میں ڈاکٹر بنوں، اور مجھے لگتا تھا کہ ڈاکٹرز کی لائف بڑی ہیکٹک ہوتی ہے اور کوئی زندگی نہیں ہوتی، اور میرے خیال ہے اس خواہش کے ساتھ ہی دنیا سے چلے گئے۔ لیکن آپ دیکھیں حالات کیسے بدلتے ہیں کہ وہ تو اس خواہش کے ساتھ چلے گئے، لیکن میں نے میڈیکل انڈسٹری ہی کو جوائن کر لیا۔ اور اب ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کی لوگوں کے ساتھ انٹریکشن ہوتی ہے، لوگوں کے ساتھ باتیں ہوتی ہیں، اور آپ اس کام کے اوپر جب آپ آ کے بیٹھتے ہیں تو آپ اتنا کچھ سیکھ جاتے ہیں کہ آدھے ڈاکٹر تو آپ ویسے ہی بن جاتے ہیں۔ اور مجھے مزہ آتا ہے یہ دیکھ کے کہ جب لوگ نیچے سے رپورٹ لے کر آتے ہیں اوپر میرے پاس اور پوچھتے ہیں کہ جی بتائیں یہ رپورٹ ہماری صحیح ہے یا غلط ہے، تو اس وقت میں اپنے فادر کو بہت یاد کرتی ہوں، کیونکہ ان کی بھی خواہش تھی جو میں نے پوری نہیں کی، لیکن ان کے جانے کے بعد میں ایسی جگہ آ گئی ہوں جو ان کی ہمیشہ کی خواہش تھی۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ ان کی خواہش ہے جس کی وجہ سے آج میں یہاں پہ موجود ہوں۔ بہت شکریہ۔ میڈم یہ بتائیں کہ عیسیٰ لیب کب بنی اور پاکستان میں اس وقت کتنی برانچیں ہیں اور کیا کیا فنکشن ہے آپ کا؟ اچھا، عیسیٰ لیب کو بنے کو تقریباً 35 سال ہو چکے ہیں۔ ہماری پہلی برانچ ناظم آباد میں ہے جو 4 اسٹار چورنگی کے اوپر ہماری پہلی برانچ ہے۔ میرے باس کا ویژن ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ ہم ہر جگہ پہ دستیاب ہوں، مطلب ہم عام شہری اور وہ جو کہ گاڑی پہ بھی سفر کرتے ہیں، جو سائیکل پہ موٹر سائیکل پہ ہیں، ہماری پہنچ ایسی ہو کہ ان کو اس کے لیے بہت دور نہ جانا پڑے، بلکہ ان کے علاقے کے پاس ہی ہماری اویلیبلٹی ہو، جس کے اندر وہ بہت کامیاب ہوئے۔ آج آپ گھر سے نکلتے ہیں تو آپ کو رکشہ سواری نہیں کرنی پڑتی، بلکہ آپ کے پاس ہی کے علاقے میں آپ کو عیسیٰ لیب کی برانچ ملتی ہے۔ ہماری تقریباً 60+ برانچز ہیں پورے پاکستان میں۔ ہم کراچی سے حیدرآباد اور حیدرآباد کا پورا علاقہ، جامشیرو، ٹھٹھہ، سکھر، نواب شاہ، میرپور خاص، یہ علاقے ہم پورے کور کرتے ہیں۔ اب پنجاب کی طرف چلے جائیں تو لاہور میں ہماری 6 برانچز ہیں، کے پی کے علاقے میں ہماری 6 برانچز ہیں، پھر ہم سیالکوٹ، کھاریاں، ان تمام جگہوں پہ ہم موجود ہیں اور ہماری سہولیات بھی موجود ہیں۔ ہم لوگ بلڈ ٹیسٹنگ تو کرتے ہی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارا کووڈ ٹیسٹنگ جس کے لیے ہم مانے جاتے ہیں، ہماری ایئرپورٹ کے اوپر پریزنس تھی، جو کہ ریپڈ ٹیسٹنگ، جو کہ دبئی جانا لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بن گیا تھا، کیونکہ ان کی گورنمنٹ سے یہ ریکوائرمنٹ تھی کہ آپ کووڈ ٹیسٹ، ریپڈ کووڈ ٹیسٹ کے بغیر ٹریول نہیں کر سکتے۔ اور عیسیٰ لیب ماشاءاللہ وہ پہلا نام تھا جنہوں نے ایئرپورٹ پہ اپنی پریزنس دکھائی اور لوگوں کو یہ سہولت دی کہ وہ دبئی ٹریول کر سکیں، جس میں بہت سارے لوگ نوکری کی وجہ سے واپس جا رہے تھے، کچھ اپنے پیرنٹس کی وجہ سے واپس جا رہے تھے۔ تو یہ سہولت عیسیٰ لیب اس بات میں پرائڈ لیتا ہے کہ ہم نے یہ سروس دی۔ اور میں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایڈ کروں گی کہ جب فائزر کی ویکسین انٹروڈیوس ہوئی تو دوبارہ عیسیٰ لیب سب سے آگے تھا، جس نے گورنمنٹ کے ساتھ شانہ بشانہ اس کام میں ان کی نہ صرف مدد کی بلکہ لوگوں کو بہت آرام سے فیسیلیٹیٹ کیا کہ وہ لیب جیسی صاف ستھری جگہ پہ آئیں اور یہاں پہ آ کے اپنے انجیکشنز لگوائیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ای پی آئی جو چھوٹے بچوں کو انجیکشنز لگتے ہیں اس کی بھی فیسیلیٹی موجود ہے۔ تو آج عیسیٰ لیب جہاں پہ کھڑی ہے، ہم ایک ادارہ بن چکے ہیں جہاں پہ ہمارے پاس ساری سہولیات موجود ہیں، جس میں ڈینٹسٹری کی عیسیٰ لیب اس بات میں بھی فخر محسوس کرتی ہے کہ ہماری ڈینٹسٹری کی چین واحد ہے جو پاکستان میں ایک لیب کی ہے کہ جس میں پورے کے پورے پاکستان میں ہم یہ سہولت پرووائڈ کرتے ہیں۔ ایم آر آئی ہو گیا، سی ٹی اسکین ہو گیا، ایکس ریز ہیں، میموگرافی ہے، ویکسینز ہیں، ہر آپ نام لیں اور وہ سہولت ہمارے پاس موجود ہے۔
اور اگر کبھی آپ نے پاس سے دیکھا ہو تو آپ کو پتا ہوگا کہ عیسیٰ لیب جو ہے وہ CMEs میں بہت زیادہ مانی جاتی ہے، CSR ایکٹیویٹیز میں ہم بہت زیادہ موجود ہیں. CME کے اندر ڈفرینٹ ڈاکٹرز کو انگیج کیا جاتا ہے، ایک ڈاکٹر دوسرے ڈاکٹر سے انفارمیشن شیئر کرتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں. اسی طریقے سے ہم یہ دیہی علاقوں کے اندر جیسے سیلاب کے اندر لوگ متاثر ہوئے، بہت سارے لوگ جو گندا پانی پینے سے جن کو متاثرین ہو جاتے ہیں، یہاں بھی جگہ جگہ ہماری ٹیم جاتی ہے، ان لوگوں کو اس بات کی آگاہی دیتی ہے کہ وہ کس طریقے سے اپنا دھیان رکھیں، صفائی کا کس طریقے سے دھیان رکھیں، اپنی دھیان کس طریقے سے رکھیں. اور یہیں ختم نہیں ہوتا. میرے باس کا ویژن ہمیشہ سے یہ ہے کہ عورت امپاور ہو، جو کہ میں سمجھتی ہوں کہ سب سے بہترین وہ ہے کہ پاکستان کی عورت مضبوط ہے. ہر وہ عورت جو عیسیٰ لیب کے ساتھ ہے مضبوط ہے، اور باس نے اس کو جہاں جہاں ہوا ہے پھیلایا ہے. ہم وہ واحد ہیں جنہوں نے عورتوں کی ویمن بائکرز کی ریلی کرائی تھی ڈیفنس کے اندر، جہاں پہ ویمن بائکرز ہم سے سیکھتی ہیں، اور ان کو سکھانا چلایا تھا اور ان کو بائکس پرووائڈ کی گئی تھیں. تو عیسیٰ لیب کے بارے میں اگر میں بات کروں تو میرا خیال ہے ہمیں شام ہو جائے گی. آپ کو یہ دیکھنے کے لیے کہ ہم اور کیا کیا کرتے ہیں، ہمارا فیس بک کا پیج اگر آپ جوائن کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ روز باقی کمپنیز دن کا ایک ایونٹ کرتی ہیں اور ہمارے 4-4 5-5 ایونٹ پیراللی ایک دوسرے کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. تو یہ عیسیٰ کے بارے میں ایک چھوٹا سا ڈسکرپشن تھا. میڈم اسٹینڈرڈ کے لحاظ سے آپ اپنے لیب کو یا ادارے کو کس اسٹینڈرڈ پر دیکھتی ہیں؟ میں تو اپنے ادارے کو سب سے بیسٹ دیکھتی ہوں، اس لیے کیونکہ ہر ادارہ کام کرتا ہے، اس کے پیچھے ایک موٹو ہوتا ہے. اگر آپ ہمارے ادارے کی میجیکل لائن سنیں تو وہ یہ ہے کہ ہم کسٹمر ڈریون ہیں. کسٹمر ڈریون مین کہ جو ہمارا کلائنٹ چاہتا ہے چیزیں ویسے کی جاتی ہیں. خاص طور پہ جب کووڈ ٹیسٹنگ تھی، جب لوگوں کو پریشانیاں تھیں، گھر میں بوڑھے ماں باپ بھی پریشان ہو رہے تھے، تو ہم ان میں سے ہیں کہ ہم نے آپ لوگوں کو 8-8 گھنٹے کی ٹرن اراؤنڈ ٹائم پہ رپورٹیں دی ہوئی ہیں. تو ہمارا پورا بزنس ہمارے کلائنٹس کے ارد گرد گھومتا ہے. ہم کچھ نہیں ہیں، ہمارے کلائنٹس ہمارا سب کچھ ہیں. میڈم آپ اپنے آنر کے بارے میں ذرا سا کچھ بتائیے. جی ہمارے آنر رسپیکٹڈ پروفیسر فرحان عیسیٰ ہیں، جنہوں نے اپنی اسٹڈی ساری بینگلور ملک سے مکمل کی ہوئی ہیں، اور یہ انہی کا ویژن ہے جو آج ہم لے کے چل رہے ہیں. ان کی بہن ہیں ڈاکٹر فرحہ عیسیٰ، ان کی مدر ڈاکٹر سبیہ. یہ سارے کے سارے ڈاکٹرز ہیں، اور یہ سارے کے سارے ہی اس ادارے کے اندر مکمل طور پہ ان کی انوالومنٹ موجود ہے. اور سارا وقت میرے باس ماشاءاللہ، اگر میں ان کی انرجی دیکھتی ہوں تو میں ان کو آئیڈلائز کرتی ہوں، کیونکہ یہ صبح سے اپنا دن شروع کرتے ہیں، اور رات کو آپ ان کو 10 بجے بھی ملیں گے تو یہ آپ کو اتنے ہی فریش ملیں گے جتنے یہ صبح ہوتے ہیں. کیونکہ ماشاءاللہ ہی از فل آف انرجی. آپ ان کو کہیں لے جائیں، کہیں ملوا دیں، کہیں پہ بول دیں کہ باس آپ نے یہاں پہ یہ بات کرنی ہے، تو کبھی یہ نہیں بولیں گے کہ میں تھک گیا ہوں، یا میں بیٹھوں گا، یا مجھے بھوک لگ رہی ہے. ان کا ویژن، ان کی پاور، ان کی انرجی ہے جس نے عیسیٰ لیب کو آج اس مقام پہ جا کے کھڑا کیا ہے. میڈم گورنمنٹ کی لیبس ہیں، اور ان میں اور آپ میں کیا فرق ہے؟ جی گورنمنٹ کی جو لیبز ہیں وہ بھی اپنی جگہ پہ اچھا کام کر رہی ہیں، بٹ آئی فیل کہ ابھی بھی، جبکہ ہماری کئی گورنمنٹ کی لیبس بہت اچھے طریقے سے کام کر رہی ہیں، لیکن ابھی بھی بہت سارے علاقوں کے لوگ ایسے ہیں جو پریفر کرتے ہیں کہ پرائیویٹ لیب میں جائیں، جہاں پہ صفائی ستھرائی، پروٹوکول، ان کی ہائیجین، ان چیزوں کا دھیان رکھا جائے. تو میرا خیال ہے کہ ابھی بھی ہم ان سے ایک سٹیپ اوپر ہیں گورنمنٹ لیب سے. میڈم آپ کی جتنی بھی لیبس ہیں ماشاءاللہ انٹیریئر کے لحاظ سے یا بڑے اسٹینڈرڈ کی ہیں، تو ان کو آرکیٹیکچر کے لحاظ سے کون دیکھتا ہے، یا آپ کا اپنا ادارہ ہے یا کسی کو؟ جی ہمارا اپنا ان ہاؤس ہے جو کنسٹرکشن ہماری دیکھتے ہیں. اور اگر آپ کبھی دیکھیں عیسیٰ لیب کی ساری لیب ایک ہی جیسے ڈیزائن پہ بنی ہوئی ہیں، ساری کی ساری ایک ہی انفراسٹرکچر ہے، ایک ہی طرح کی کنسٹرکشن ہے، ایک ہی طرح کا ویژن ہے. اور کبھی آپ نے غور کیا ہماری باقی برانچز میں تو میرے باس نے کبھی بھی اس پہ نہیں کیا کہ کوئی چیز دروازوں میں، یہ 7 کا کمرہ میرے باس کا ہے، ٹرانسپیرنٹ شیشے لگے ہوئے، باہر پیشنٹ بیٹھا ہو تو وہ اندر تک دیکھ سکتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، کیا بات ہو رہی ہے. میرا کمرہ، میں یہاں بیٹھی ہوں، باہر تک کلائنٹ دیکھ سکتا ہے کہ میں کیا کام کر رہی ہوں کیا. تو ہمارا ایک ماڈل ہے جو فالو ہو رہا ہے، وہ ایک ہی ڈیزائن ہے جو چل رہا ہے. اور ہمارا یہ انٹرنل ہمارے آرکیٹیکٹس ہیں جو ڈیزائن کرتے ہیں، اور اس کے حساب سے چلتا ہی ہے. میڈم جنرل پبلک کے لیے کیا آپ اوپینین دیں گی کہ کیا احتیاطیں کریں کہ وہ بیمار نہ ہو یا لیبارٹری کی طرف
آنے نہ پڑے. اب میرا صرف ایک میسیج ہے جو میں خود بھی ایکسپیرینس کرتی ہوں اور ابھی حال ہی میں نے اپنے خاندان میں بھی ایکسپیرینس کیا ہے. ایک سیلف میڈیکیشن نہیں کریں. سیلف میڈیکیشن بہت ڈینجرس ہوتی ہے. آپ کے سر میں درد ہوا, چلیں جی وہ تو سمجھ آ گیا. آپ کا پیٹ خراب ہے, آپ کو وامٹنگ ہو رہی ہے, آپ کو بخار ہے جو جا نہیں رہا, آپ کو پلیز اس کے لیے ڈاکٹر کو ضرور دکھائیں. آپ یہ نہیں کریں کہ جی وہ ساتھ والے نے بتایا تھا کہ یہ گولی کھا لو تو اس سے آرام آ جائے گا. ارے کل پھپھو نے کہا تھا کہ گرم کر کے دودھ پی لو تو اس سے آرام آ جائے گا. ارے امی کہہ رہی تھی کہ بچپن میں ہلدی کا دودھ پی لو. پلیز, سائنس بہت ترقی کر چکی ہے, چیزوں میں بہت ویریشن آ چکی ہیں, بہت طریقے آ چکے ہیں. ایک اچھے ڈاکٹر سے ملیں جو آپ کو بتائے کہ آپ کی کہاں کہاں پہ مشکلات ہیں, آپ کی کون کون سی بیماری جس کو ڈائگنوز کرے گا. ہمارے یہاں ابھی بھی یہ ہوتا ہے, کووڈ آیا ہوا ہے, اوہو یار کمرے میں بند ہو جاؤ, کووڈ ٹھیک ہو جائے گا, اس کا علاج ہی ہے. نہیں, اس کے لیے میڈیسنس ہیں, اس کے لیے آپ کو بہت ساری احتیاطیں جو کرنی ہیں. میں نے جب کووڈ میں کام کیا تو آپ یقین کریں میں کھڑے ہو کے مجھے لگتا تھا میں ٹیچر بن گئی ہوں. میں لوگوں کو گائیڈ کر رہی ہوتی تھی کہ آپ نے ماسک لگا کے بازاروں میں نہیں گھومنا کیونکہ آپ جرمز نہیں دے رہے. نہیں, آپ پھر بھی جرم اسپریڈ کر رہے ہیں. آپ نے اپنے آپ کو آئسولیٹ کرنا ہے, نہ صرف اپنے لیے بلکہ اپنے پیاروں کے لیے. تو اپنا دھیان رکھیں, اپنے آپ کو اچھے ڈاکٹر سے چیک اپ کرائیں, اپنی ہیلتھ کو اپ ٹو ڈیٹ رکھیں. ہمیشہ ہم جو کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں, میں بھی ایسا کر جاتی ہوں اس کے اندر, کہ آپ صبح کے وقت تو ٹاپ آف دا لسٹ ہوتے ہیں اور رات کے وقت آپ اینڈ آف دا لسٹ ہوتے ہیں, اور وہ کام کیری فارورڈ ہو جائے. ارے یار یہ دکھ رہا ہے بازو, کل دکھا دیں گے, پرسوں دکھا دیں گے. ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اگنور نہیں کریں. آپ ہیں تو سب کچھ ہے, اگر آپ نہیں ہیں تو آپ کو پتہ ہے پھر اس کے بعد آپ کی مدد کرنے والا بھی کوئی نہیں ہوتا. تو آئی فیل کہ ڈاکٹر کا بہت امپورٹنٹ رول ہے. بہت بہت شکریہ میڈم. ایک آپ نے پیکیج دیا ہے سب کو, تو اس پیکیج کے بارے میں بتائیں, اور انجینئرنگ سے ریلیٹڈ کن لوگوں کو کیا پیکیج دیتی ہیں, اس کا کیا فائدہ ہے؟ اچھا, پیکیج ہمارے 2-3 طرح کے ہوتے ہیں. جیسے ماشاءاللہ پاکستان کے جتنے بھی بینکس ہیں سارے ہمارے ساتھ ہیں, اور یہ ڈفلیریا والوں کے ساتھ تو میرا بہت ہی پیارا تعلق ہے, کیونکہ ان کے ساتھ میری ملاقات ہوتی رہی اور فائنلی ہم نے ان کے ساتھ اپنی ڈیل سٹرائک کی. ان کو ہم نے ایک خاص حد تک کے ڈسکاؤنٹس آفر کیے ہوئے, جس میں ان کے جتنے بھی رسپیکٹڈ ممبرز ہیں وہ کسی بھی برانچ میں آ کے کارڈ دکھا کے ڈسکاؤنٹ اویل کر سکتے ہیں. اچھا, ہمارے پاس ڈسکاؤنٹ دینے کے 2 طریقے ہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کارڈ لا کے دکھایا اور آگے, اور ایک وہ ہوتا ہے کہ آپ بولتے ہیں کہ جی آپ منتھلی بلنگ کرتے ہیں, مطلب آپ اپنی فیسیلیٹی کو اویل کرتے رہیں, لیکن جب آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے پورا آپ کے بلز جمع ہوتے رہے اور مہینے کے آخر میں وہ آپ کو بل کر دیا جاتا ہے, آپ کی انوائس جنریٹ ہو جاتی ہے, جو بہت ساری کمپنیز ہمارے ساتھ کرتے ہیں, جس کو ہم بولتے ہیں کہ پینل, کارپوریٹ پینل پہ آ جاتا ہے. اور دوسرا وہ ہوتا ہے جو ڈفلیریا نے کیا ہے کہ جو ڈسکاؤنٹس آفر ہوتے ہیں ہم بالکل موجود ہوتے ہیں, جبکہ میرا خیال ہے کنسٹرکشن سائٹ کے اوپر ان سہولیات کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اس لیے کیونکہ آپ کا مزدور طبقہ, مزدور سے اوپر کا طبقہ جو ٹھیکیدار ہوتے ہیں, ان سب کو میڈیکل ایڈ کی ضرورت ہوتی ہے. چلتے ہوئے کوئی چیز گر گئی, کچھ لگ گیا, کوئی چوٹ ہو گئی, تو اس وقت سب سے زیادہ آپ کو میڈیکل ایڈ کی ضرورت ہوتی ہے. آپ اسی وقت آئیں, اپنا ٹیسٹ کرائیں, اور آپ کے اگر پیسے بچ رہے ہیں تو جی کس کو برا لگتا ہے. تو آپ ضرور آئیں, ہم سے کانٹیکٹ کریں. ہم یہاں بیٹھے ہیں جو آپ کو ہیلپ کریں گے, آپ کو ڈسکاؤنٹس آفر کریں گے, اور آپ ہمارے ایک بہت اچھے ممبر بن جائیں گے. تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت ضروری ہے, اسپیشلی کنسٹرکشن ایریا کے لیے تو بہت زیادہ ضروری ہے, جہاں پہ چوٹیں ان ایکسپیکٹڈ لگ جاتی ہیں بغیر پلاننگ کے. ہلکا سا پھرتی کے چکر میں پتہ چلا جی آپ گر گئے یا چوٹ لگ گئی. میرا خیال ہے کنسٹرکشن سیکشن تو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. سر اس وقت بلڈنگ انڈسٹری بہت کام کر رہی ہے, ایک پروجیکٹ پہ 400-500 مزدور ہوتے ہیں, تو کیا ان کو بھی پیکیج دینا پسند کریں گے؟ بالکل دینا پسند کریں گے. اور اگر کوئی آ کے ہمیں یہ بھی کہتے ہیں کہ بھئی میری یہ, جیسے ڈفلیریا والے کہتے ہیں کہ جی ہماری کنسٹرکشن ہو رہی ہے اور ہم چاہیں گے کہ سارے کے سارے مزدور آپ کے پاس آ کے اویل کریں, تو ہم بالکل دیں گے, ان کو بالکل پرووائڈ کریں گے. ہمارا تو یہ ویژن ہے کہ وہ لوگ جن کی سکت نہیں ہے برداشت کرنے کی, ان کو ہم خاص پیکیجز دیتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ وہ ان میڈیکل سروسز کو اویل کریں گے. تو یہ ایک طریقے کا صدقہ جاریہ ہے جس میں ہم بہت بلیو کرتے ہیں. بہت خوب, بہت اچھی بات ہے.
बहुत बहुत शुक्रिया जी। Thank एक ये बताएंगे डिस्काउंट आप कितना देती हैं उनको? जी ये डिपेंड करता है। अच्छा। हमारा कई दफ़ा ऐसा होता है कि बिज़नेस हमें बहुत ज़्यादा हो रहा होता है तो हम वो भी कर देते हैं। कई दफ़ा तो लोग डिस्काउंट लेते हैं और आते ही नहीं हैं। तो वो डिपेंड करता है कि आपकी हमसे रिलेशनशिप कैसी है। आपके पास से आता रहेगा, हम बढ़ाते रहेंगे। कई दफ़ा ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि जी हमें इतना है ही नहीं, हम करें, तो हम उनको बहुत ज़्यादा डिस्काउंट दे देते हैं कि चलें इनका इलाज हो जाए। ठीक है। आइडिया सिर्फ पैसे कमाना नहीं होता, खिदमत करना भी होता है। आप जनरल पब्लिक को क्या मैसेज देंगी रिगार्डिंग सेहत के हवाले से? सेहत के हवाले से यही है कि जी अपना ध्यान रखें। आप बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। हम हमेशा ये कहते हैं कि जी वालिदैन हमारे इम्पॉर्टेंट हैं। मेरा ख्याल है एज एन इंडिविजुअल हर बंदा अपनी ज़िंदगी में बहुत इम्पॉर्टेंट है। अपनी लाइफ की वैल्यू कीजिए। अगर ये हम ठीक नहीं तो कुछ भी नहीं। और लोग कहते हैं जी पैसा नहीं तो कुछ नहीं, पेरेंट्स नहीं तो कुछ नहीं, बच्चे नहीं तो कुछ नहीं। मैं कहती हूँ सेहत नहीं तो कुछ भी नहीं। मैडम क्या फ्यूचर में आप लोग कोई अपना हॉस्पिटल भी रन करेंगे? इंशाल्लाह हमारी पाइपलाइन में है। हमने एक हॉस्पिटल लिया है सैम्ब्रोज के नाम से, वो भी हमारा है, जहाँ पे हमारा स्टाफ जो है वो फ्री सर्विसेज को अवेल किया करेगा। और हमारा कॉलेज की तरफ भी एक कदम है। हम कॉलेज के साथ भी कोलैबोरेट करके हम वहाँ पे भी जा रहे हैं इंशाल्लाह। माशाल्लाह जी, बहुत शुक्रिया। थैंक